बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीन अली जमात शीशम की नात रहमत हैं वो सरापा के लेक्चर नंबर 8 के हिस्सा दोम के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब की नात रहमत हैं वो सरापा के मशक़ी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 8 का हिस्सा अव्वल आपको पहले सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात को बतरीक़ा एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। तो बच्चों, जिस सफ़े पर आप काम करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक स्केल की चौड़ाई की हाशिया आपको लगानी है। फिर तारीख़ और बरोज़ लिखना है। उसके बाद नात का नाम इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुशख़त के अंदाज़ में स्याह रंग की स्याही से आपको तहरीर करना होगा और तमाम सवालात भी स्याह रंग से ही लिखने होंगे। तमाम जवाबात नीली स्याही के पेन से तहरीर करने होंगे। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं सबक की सरगर्मियाँ यानी मशक़ी सवालात की जानिब। तो प्यारे बच्चों, नात का पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात अहादीस कहलाते हैं। ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर 2 है, शायर के ख़याल में सब मुश्किलात का हल क्या है? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि शायर के ख़याल में सब मुश्किलात का हल दीनी निज़ाम है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आपके जो सवालों के जवाब जो थे, 2 सवालों के जवाब मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए यानी तहरीर कीजिए। तो बेटा, आपको ये नज़र आ रहे हैं अल्फाज जो आपको दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है मकाम, जिसके पहले मैं आपको इन अल्फाजों के मायने समझाऊंगी ताकि आपको इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल ना हो और आप बआसानी इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। तो पहला जो लफ्ज़ है मकाम, जिसके मायने है मर्तबा, जगह। और दूसरा लफ्ज़ है फैज़, फैज़ के मायने है नेकी, भलाई, सब के लिए यकसा तौर पे। समझ में आ गया होगा आपको। और मैंने आपको नात के जब आपको बुलंद ख़्वानी की और मफ़हूम जब समझाया तो उसमें भी फ़ेज़ को अच्छी तरीके से समझाया था। उम्मीद है आपको याद होगा। फिर तीसरा लफ्ज़ है पैगाम। पैगाम के मायने हैं प्याम, संदेशा। और फिर है कलाम। कलाम के मायने हैं गुफ्तगू, बात। और 5वां लफ्ज़ है निज़ाम। निज़ाम के मायने हैं तरतीब, सिलसिला, तरीका। उम्मीद है आपको ये 5 अल्फाज के मायने समझ में आ गए होंगे। अब आपको इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। मैं अपने जुमले बना के आपकी रहनुमाई कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरे जुमलों से मुख्तलिफ जुमले बनाने होंगे। ठीक है ना बेटा। पहला लफ्ज़ है मकाम। मकाम को हम जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा और बुलंद है। ठीक है ना बेटा। दूसरा लफ्ज़ है फ़ैज़। फ़ैज़ का हम इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करेंगे फ़ैज़ को कि हमें बुज़ुर्गों से फ़ैज़ हासिल करना चाहिए। तीसरा लफ्ज़ है पैगाम। पैगाम का हम बनाएंगे जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम लेकर आए। ठीक है। और चौथा लफ्ज़ है कलाम। कलाम का हम जुमला इस तरह से बनाएंगे अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। 5वां लफ्ज़ है निज़ाम। निज़ाम को हम जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे हमारी तमाम मुश्किलों का हल दीनी निज़ाम में है। ठीक है। तो बेटा, यहाँ पे आपके 5 अल्फाज को जुमलों में मैंने इस्तेमाल करके आपकी रहनुमाई फरमा दी है। अब आपने अपने इन अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, नात में शामिल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात के अलावा चंद मज़ीद अलकाब साथियों से मशवरा करके लिखिए।
تو بیٹا یہ سوال اس طریقے سے ہے کہ جو آپ کی نعت کے اندر لقب ہے نا، لقب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہیں، تو جمع میں بات ہو رہی ہے کہ بھی زیادہ سارے لقب آپ نے لکھنے، تو وہ کیا ہوں گے؟ القاب۔ تو وہ القاب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کلاس میں ہوتے تو ساتھیوں سے مشورہ کرتے، پھر آپ کا یہ پھر کام گروپ میں ہوتا آپ کے، لیکن اب آپ اکیلے ہیں، گھر میں ہیں، تو میں آپ کو یہ سوال کا جواب اس طرح سے سمجھا دیتی ہوں کہ آپ کی اس نظم میں سے، حمد میں سے، نعت میں سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب جو لکھے ہوئے، اس کے علاوہ آپ نے خود سے لکھنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی ماشاءاللہ تعریفیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے القاب ہیں، آپ کے اندر تو اتنی کوالٹیاں ہیں، جو آپ کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لقب ملتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو بے تحاشا خوبیاں تھیں، تو ان کی خوبیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو بہت سارے القاب سے نوازا گیا۔ تو وہ القاب آپ نے جو اس نعت کے اندر ہے وہ نہیں، جو اس نعت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، وہ آپ نے مزید 3 اس میں بتانے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ انہوں نے مثال میں بتایا ہوا ہے، جیسے محسن انسانیت بھی ایک آپ کا لقب ہے، تو یہ نعت میں نہیں ہے لیکن ہٹ کے آپ کو بتایا گیا ہے مثال کے طور پہ۔ تو آپ نے جو ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں رحمت للعالمین، آپ کا ایک لقب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لقب ختم النبیین بھی تھے آپ، کہ آپ کے اوپر تمام، آپ آخری نبی تھے تو ختم النبیین کا بھی آپ کو لقب ملا۔ ساقی کوثر بھی ہیں آپ، اور سراج المنیر بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 القاب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو آپ ان میں سے بھی جو میں نے بتائے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب معلوم ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو آپ کو 3 لکھنے ہوں گے اس میں سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان الفاظ کے مترادف الفاظ نعت سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں نا، بلند، مرتبہ، برتر، ارشاد، یہ جو الفاظ ہیں ان کے آپ نے نعت میں سے تلاش کر کے نا ان کے مترادف لکھنے۔ تو یہاں پہ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کی تشریح تعریف بتاؤں گی کہ مترادف کیا ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک آسان سا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا گریڈ 6 میں آپ کے مترادف کیا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ مترادف کی تعریف یہ ہے کہ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ جو ایک جیسے الفاظ معنی ہوتے ہیں جن کے ان کو ہم یہ کہتے ہیں مترادف۔ جیسے اس کا مثال یہ ہے کہ چابی اور کنجی دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ چابی جو ہے نا اس کو کنجی بھی کہا جاتا ہے اور چابی بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے ایک ہی جیسے نام ہیں، تو وہ یہ ہیں مترادف ہیں سیم میں۔ اسی طرح سے جھنڈا اور پرچم ایک ہی بات ہے، تو یہ اس طرح جھنڈے کو پرچم بھی کہا جاتا ہے اور جھنڈا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ مترادف ہو گئے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم اس کا اب کرتے ہیں کہ پہلا لفظ جو بلند ہے، اس کا مترادف آپ کی جو نعت ہے اس میں ہے اونچا۔ بلند کا مطلب ہے اونچا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا لفظ ہے مرتبہ، تو مرتبے کا جو مترادف آپ کی جو نعت میں موجود ہے وہ ہے مقام۔ مرتبے کا کیا ہے؟ مقام مترادف۔ پھر ہے برتر، تو برتر کا ہوگا عالی، ٹھیک ہے نا بیٹا، برتر کا ہوگا عالی مترادف، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد، ارشاد کا مترادف ہوگا جو آپ کی نعت میں موجود ہے وہ ہے کلام، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو یہ اس کا آپ کو یہ انہوں نے کتاب میں جو سوال اس طریقے سے تھا کہ آپ نے ان کے مترادف تو نکالنے ہیں، لیکن نکالنے کہاں سے ہیں؟ نعت میں سے۔ ویسے اگر ہم اس نعت میں سے نہیں نکالتے تو اس کے مترادف مختلف ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ان الفاظ کے مترادف نعت میں سے ہی نکالنے تھے، تو یہ مترادف ہوں گے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں نعت کے 5ویں سوال کی جانب۔ تو نعت کا 5واں سوال ہے، نعت کے جن اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب یعنی لقب بیان ہوئے ہیں انہیں کاپی میں خشخط کیجیے۔ خشخط یعنی خوبصورت انداز میں، ان کی خوبصورت لکھائی میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنی نعت میں جو نبی پاک کے القاب ہیں وہ پیاری سی لکھائی میں خشخط کرنے ہوں گے۔ مکمل نعت میں 2 القاب موجود ہیں، 2 لقب موجود ہیں،
ٹھیک ہے نا بیٹا. تو پہلا لقب ہے صادق. کیا ہے؟ صادق، جس کے معنی ہے یعنی سچ بولنے والے. ٹھیک ہے. اور دوسرا لقب ہے آپ کا جو ہے امین. تو وہ اس کا یعنی امانت رکھنے والے. تو یہ 2 القاب جو ہے نا پوری آپ کی نعت میں موجود ہیں. تو آپ جو ہیں اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے لکھ لیجئے گا. تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کی نعت کی یہ رحمت ہیں وہ سراپا کی سرگرمیاں مکمل ہوئیں. امید ہے آپ کو تمام سرگرمیاں سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے کام کی جانب. پیارے بچوں، آپ کا گھر کا کام جو ہے انتہائی خوشخط ہونا چاہیے. آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے نعت کے مشقی سوالات کے جوابات جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے جوابات خوشخط تحریر کرنے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر لے کر آپ کی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنی ہوگی تاکہ اس میں کوئی مزید اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اغلاط ہوں یا غلطیاں ہوں تو میں اس کو درست کر سکوں، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں. اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.